بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ رسول پاک کے دور سے لے کر کے آج تک جس نے بھی علی کی بات کی ہے اس پہ اعتراض ہوا ہے۔ سارے لوگ علی سن کر رسول سے خوش نہیں ہوتے تھے تو ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ رسول پہ اعتراض کیا گیا کہ تو علی کی محبت میں، علی کے عشق میں گمراہ ہو گیا ہے۔ حضور تو چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا، مگر اللہ کو چپ نہ آئی۔ سورہ نجم میں جواب دے دیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ مجھے قسم ہے تارے کی جو ٹوٹا، تمہارا صاحب محمد نہ گمراہ ہے نہ بہکا ہے، یہ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، میری وحی سے، میری مرضی سے بول رہا ہے۔ تو جس نے بھی مولا علی کی اس دور میں بھی، جس نے بھی حضور کے بعد بھی جس نے بھی مولا علی کی فضیلت بیان کی، مولا علی کی شان کی بات کی، مولا علی کی ولایت کی بات کی، اس پہ فتوے آ گئے کہ یہ نسوری ہے، یہ گالی ہے، یہ کافر ہے۔ جو علی کی فضیلت بیان کرے وہ اعتراض کا نشانہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جس شخص نے علی کو اللہ کہا وہ کم بخت نصیر ہے۔ کتاب فوحات القدس علی میں علی حجازی سے روایت ہے، کتاب فوحات القدس میں علی حجازی سے روایت ہے کہ مولا علی مشکل کشا بغداد سے واپسی میں جا رہے ہیں، عمار یاسر، نصیر اور کچھ اور صحابہ مولا کے ساتھ ہیں۔ جب فرات کے قریب پہنچے تو نصیر کے دل میں خیال آیا کہ ہم اس فرات کو کیسے عبور کریں گے؟ مولا اس کے خیال کو پکڑ گئے، کیونکہ مولا تو عالم الغیوب تھے نا، مولا اس کے خیال کو پکڑ گئے۔ مولا نے کہا کہ اے نصیر، تم فرات کے کنارے جا کر کے وہاں کہو کہ اے جمجمہ، علی تم سے پوچھتا ہے کہ ہم اس فرات کو کیسے عبور کریں؟ وہ نصیر جا کر کے فرات کے کنارے کہنے لگے، اے جمجمہ، علی تم سے پوچھتا ہے کہ اس فرات کو ہم کس گھاٹ سے پار کریں؟ تو 7,000 لوگوں نے آواز دی کہ ہم سارے جمجمہ ہیں، علی کس جمجمہ کو طلب کر رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے میرا مولا؟ تو یہ لوٹ آیا مولا کے پاس، کہنے لگا کہ مولا وہاں 7,000 جمجمہ کے لوگوں نے آواز دی کہ علی کس جمجمہ سے پوچھ رہا ہے اور کس کو طلب کر رہا ہے؟ مولا نے کہا کہ نصیر جاؤ اور وہاں پھر آواز دو کہ جمجمہ ابن کرکرہ۔ نصیر پھر گیا فرات کے کنارے، کھڑا ہو کر کے کہا جمجمہ ابن کرکرہ کو مولا طلب کر رہا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے۔ تو اس بار بھی کئی لوگوں نے آواز دی کہ ہم سارے جمجمہ ابن کرکرہ ہیں، علی کس کو طلب کر رہا ہے اور مولا کس سے پوچھ رہا ہے؟ وہ نصیر پھر لوٹ کے آیا مولا کے پاس، ساری حقیقت بیان کی کہ یا علی، پھر بھی کافی لوگوں نے آواز دی کہ ہم سارے جمجمہ ابن کرکرہ ہیں، علی کس کو طلب کر رہا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اب جاؤ تیسری بار اور کہو کہ جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ۔ جب یہ کنارے فرات کے کنارے پہنچ کر کے کہا جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ کو مولا علی طلب کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہم اس فرات کو کس گھاٹ سے پار کریں، کیسے پار کریں؟ تو ایک ہی شخص تھا جس نے آواز دی، اس نے کہا کہ تیری عقل ختم ہو گئی ہے یا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ جو علی ہمارے نام جانتا ہے، ہمارے باپ دادا کے نام جانتا ہے، پر دادا کے نام جانتا ہے، کیا اس علی کو یہ پتہ نہیں کہ فرات کو کیسے پار کریں؟ بے وقوف ہے بڑا، تو کیا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے نصیر، تو جانتا ہے مجھے اس فرات میں 1700 سال ہو گئے ہیں اور میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میں اس دن کی انتظار میں تھا۔ یہ تڑپ کر کے آیا مولا کے پاس، بے قرار ہو کر کے کہنے لگا یا علی، آپ
اس جمجمہ کو زندہ کریں۔ مولا وہاں فرات کے کنارے آیا، بس اشارہ مولا نے کیا، وہ باہر نکلا، آ کر کے مولا کے قدموں پہ گر کر کے بوسے دینے لگا۔ یہ جو حالت دیکھ کر کے نصیر کی دل میں زلزلہ آیا، وہ مولا کے سامنے کھڑا ہو کر کے تھوڑا سا ہٹ کر مولا سے تھوڑا سا ہٹ کر کہنے لگے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو رب ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ مولا کو جلا لایا، تلوار میان سے نکال کر کے اس کو مولا نے قتل کیا، یعنی اس کا سر قلم کیا۔ پھر مولا نے 2 بار اس کو زندہ کر کے پھر پوچھا کہ اب بتاؤ میں کون ہوں؟ اس کم بخت نے، اس کم ظرف نے پھر بھی کہا کہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ اور اس کم بخت کی وجہ سے، اس کم ظرف کی وجہ سے، اس کمینے کی وجہ سے ہم فقیروں کا نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ علی کو اللہ کہنا ہی تھا، جا کے جنگلوں میں مرتا، جا کے صحرا میں مرتا، مولا کے سامنے لوگوں کی بھیڑ میں اگر یہ علی کو اللہ نہ کہتا، وہ کافی ایسے راز تھے جو مولا بتانے والا تھا۔ اس کم ظرف کی وجہ سے مولا نے وہ راز روک دیے اور زمین میں دفن کر دیے۔ یہ حقیقت ہے۔ مسہم تمار روایت کرتا ہے کہ مولا مسجد سے نکلے، صحرا کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی علی کے ساتھ تھا، میں مولا کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آگے جل کر کے مولا نے ایک خط کھینچا، مولا نے کہا مسہم اس کو پار مت کرنا، یہاں رک جا۔ میں وہاں رک گیا، مولا صحرا میں چلا گیا، بہت دور نکل گیا مولا۔ اور کچھ دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا، مولا کے دشمن زیادہ ہیں، ہو سکے مولا پر حملہ ہو جائے، پھر میں رسول کو اور اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس وہم اور اس خیال سے میں مولا کی تلاش میں نکلا۔ تلاش کرتے کرتے میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا کہ مولا زمین پر ایک گڑھا کھود کر اس میں آدھا جسم ڈال کر کے زمین سے باتیں کر رہا ہے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر کے مولا نے اپنے سر کو باہر نکالا، کہا مسہم کیا تم نے میری بات سنی تو نہیں؟ میں نے کہا مولا میں نے کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ مسہم کبھی کبھی میرے سینے پہ بوجھ ہونے لگتا ہے، میرے سینے میں راز دفن ہے جس کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر میں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زمین کو وہ اپنے راز بتاتا ہوں، زمین میں دفن کرتا ہوں۔ یہ جو زمین سلہ دیتی ہے، سبزہ دیتی ہے، یہ علی کے رازوں کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ کم وقت مولا علی کو، مشکل کشا کو علی کے سامنے لوگوں کی بھیڑ میں اللہ نہ کہتا، تو مولا جو راز بتانے والا تھا، اس کم ظرف کی وجہ سے مولا نے وہ راز چھپا دیے۔ آج ہم کو جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، درختوں سے علی پوچھنا پڑتا ہے، جڑی بوٹیوں سے علی پوچھنا پڑتا ہے، رنگا رنگی پھولوں سے علی پوچھنا پڑتا ہے کہ تم بتاؤ تم مولا علی کیا ہے، کیونکہ تم مولا کے رازوں کی پیداوار ہو۔ یہ جو درخت اگتے ہیں، یہ جو سبزہ اگتا ہے، یہ مولا کے رازوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ مولا نے اپنے سارے راز زمین میں دفن کر دیے اس کم ظرف کی وجہ سے، نصیر کی وجہ سے۔ ساری زندگی مولا خود کو چھپاتا رہا۔ دیکھیں کہ کسی میلے میں یا کسی شہر میں کوئی ڈی آئی جی یا آئی جی صاحب بیس بدل کر کے آ جائے لوگوں کی حالت دیکھنے اور ان کے کرتوت دیکھنے، کارنامے دیکھنے، کہ دیکھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ اگر وہاں لوگوں کی بھیڑ میں اس آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب کو پہچان کر کوئی کہے لوگوں کی بھیڑ میں کہ میں نے تمہیں پہچانا ہے، تو آئی جی صاحب ہے، تو ڈی آئی جی صاحب ہے، وہ اس کو چھوڑے گا؟ وہ کہے گا کم وقت اگر پہچانا ہی تھا، لوگوں کی بھیڑ میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میرے دوستو، اگر علی مولا اس کو تلوار سے قتل نہ کرتے تو لوگ کہہ دیتے علی اللہ تھا اس لیے تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ مولا نے خود کو چھپانے کی کوشش کی اس لیے تاکہ دیکھا کس میں معرفت آئے، کون اپنی محنت سے پہچانتا ہے۔ اگر علی خود ہی بول دیتے کس کو محنت کرنی نہ پڑتی۔ مولا ساری زندگی خود کو چھپاتے رہے۔ 50 صحابی تھے، 50 صحابی۔ جب مولا نے 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، وہ سارے ہی آپس میں مشورہ کر کے علی کی الوہیت کا اعلان کرنے مولا کے خیمے میں آئے۔ جب مولا کے خیمے کے دروازے پہ پہنچے، علی ان کی نیت کو دیکھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ مولا نے کیا کیا؟ ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کو توڑنے کی کوشش کی، مگر توڑ نہ سکا۔ پھر مولا نے کیا کیا؟ کسی غلام کو کہا کہ پیالہ میں ذرا پانی لاؤ، بڑا سخت ہو گیا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ پیالے میں پانی لایا گیا، مولا نے اس روٹی کے ٹکڑے کو پیالے میں ڈالا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے باہر نکل گئے اور کہنے لگے یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ہوتا، اس سے روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب وہ باہر گئے، مولا نے وہ روٹی کا ٹکڑا جو پیالہ سے نکال کر کے سائڈ پہ رکھ کر اللہ سے مخاطب ہو کر کے کہا جلی گوارنا، میں خود کو چھپاتا رہا ہوں،
मैं खुद को छुपाता रहा हूँ, सारी ज़िंदगी मेरा मौला खुद को छुपाता रहा। जिसने पहचाना वो पहचान ही लिया, और जिसने इस राज को फाश किया वो मारा गया जैसे नसीर। खुदा की कसम, अगर इस राज को सलमान भी फाश करता, अबू ज़र उसको कत्ल कर देता। ये नबी की हदीस है, शिया किताबों में मौजूद है, सुन्नी किताबों में मौजूद है। अगर अबू ज़र को पता चल का जाए कि सलमान के दिल में अली क्या है, सलमान अली पे क्या अकीदा रखता है, तो अबू ज़र सलमान को कत्ल कर दे। अब रसूल का साहबी है अबू ज़र, बड़ा साहबी है, मोतबर साहबी है, दाना साहबी है, छोटी मोटी बात पर तो कत्ल नहीं करेगा ना। ज़रूर जो अबू ज़र अल्लाह पे अकीदा रखता था वो सलमान अली पे रखता था, ऐसा ही हो सकता है। तो जिसने भी इस राज को फाश किया वो मारा गया। अब अल्लामा इकबाल भी इस वजह से खामोश रहा। अल्लामा इकबाल का शायर आपने सुना है, अल्लामा कहते हैं अज़ होशुदम मगर बेहोशम, मैं होश में भी बेहोश हूँ। अज़ होशुदम मगर बेहोशम, मैं होश में भी बेहोश हूँ। चूँ आके नुसेरी ये खामोशम, मैं इसलिए खामोश हूँ कि मैं नुसेरी हूँ। दर पर्दा खामशीम राज अस्त, और मेरे चुप रहने में भी राज आए। इकबाल जानबूझकर अली को पहचान कर फिर भी खामोश रहा, और मेरा मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर इश्क अली का जाम भर भर के पी नशे में उस राज को खोल दिया। कहता क्या है, अज़ मैं इश्क शाह सरमस्तम, बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम, मन शान अली न दानस्तम, अली अल्लाह अज़ल गुफ्तम। यह कलंदर का शायर न हो, कलंदर मुझे यहीं गर्क करे। और कलंदर से अली बोलता है, जिसको कलंदर के नज़रे पर, जिसको कलंदर की बात पर इतराज़ है वो आज के बाद सहवन न जाए। मैं तो आज ही जा रहा हूँ मुर्शद की हाज़िरी देने के लिए। और जितने भी अली वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, बहन भाई, उन सारों की खैरियत और आफ़ियत के लिए मुर्शद की बारगाह में दरख्वास्त पेश करूँगा। और आप भी मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।